بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، خوشحال رکھے۔ آج سچی حکایت کی ہم حکایت نمبر 8 سنیں گے، پیج نمبر 24 سے 25 سے۔ اس کی ہیڈنگ ہے مقدس قاتل۔ مکہ معظمہ میں ایک کافر ولید نامی رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا، یعنی کہ مورتی جس کو بت کہا جاتا ہے، جس سے وہ پوجا کرتا تھا، یعنی کہ وہ جس کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا۔ اس بت نے کہا، لوگو محمد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ یہ وہ مورتی یعنی کہ وہ بت بولا، اس کی ہرگز تصدیق نہ کرنا۔ ولید بہت خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارکباد، آج میرا معبود بولا ہے۔ صاف صاف اس کے کہا کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، یعنی کہ اس نے اس طریقے کے اندر اس طریقے سے لوگوں میں جا کے اعلان کر دیا۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے۔ دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور خود بھی تشریف لا کر بت کے منہ سے وہ بکواس سن جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب حضور تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، سنیں کیا بولا؟ اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہے۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اسی سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ واعظ یعنی کہ یہ بیان، یہ نصیحت آموز سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، یعنی کہ اپنی ہی مورتی کو جس کو پوجا کرتا تھا اسی کو نیچے زمین پر دے مارا اور توڑ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے۔ راستے میں گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا، یعنی کہ گرین کپڑے میں تھا، حضور سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ جبل طور پر رہتا ہوں۔ میرا نام مہین بن البحر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کر گیا اور آج پھر گیا تاکہ پھر بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ یا رسول اللہ، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے ہی میں قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت کے اندر گھس گیا۔ آج جس قدر تقریر کی ہے میں نے ہی کی ہے یا رسول اللہ۔ حضور نے یہ قصہ سنا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار کیا، یعنی کہ خوشی کا اظہار کیا، اور اس اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس سے سبق کیا ملا؟ ہمارے حضور جنوں کے بھی رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ہے۔ خلاف سننے سنانے کے لیے کوئی جلسہ کرنا یہ ولید جیسے کافروں کی ہی سنت ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا، ان کی شان میں کمی کرنے والے لوگ کس کے پیروی کر رہے ہو خود سمجھ لے۔ اشارے ہی سمجھدار کو کافی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شاد و آباد رکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور بد عقیدگی اور بد مذہبوں سے اللہ پاک سب کے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ دعا خیر میں یاد رکھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے رہے کہ یا اللہ، تو نے جس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہمیں ان کا سچا پکا عاشق بنا اور ہمیں اس سے پکی اور سچی ایمانداری والی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا خیر میں یاد رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔